گفتگو کا عنوان آیت البر ہے، یعنی سوا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے پر مشتمل ہے، جس میں سے سوا پارہ ہو چکا، اب آخر کا سوا پارہ باقی ہے۔ یہ آیت بر جو کہلاتی ہے یہ سورہ بقرہ کا نصف ہے، آدھا تقریباً آپ سن چکے، اب آدھا باقی ہے۔ اب یہاں تک میں ایک اجمالی خاکہ 2-4 لفظوں میں پیش کر دوں کہ اب تک جو آپ نے سنا، شروع میں قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے بتایا گیا، پھر متقیوں کے صفات بتائے گئے، پھر انکار کرنے والوں کا اور ان کے انکار کرنے کی عادتوں کا تذکرہ کیا گیا، درمیان میں یہودیوں کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیسا تنگ کرتے تھے، اور آخر میں موحد کیسے اپنے الفاظ اللہ کے پاس پیش کرتا ہے، ابراہیم کی دعائیں پیش کی گئیں، بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو حق چھپاتا ہے اس کی سزا بتائی گئی۔ گویا جتنی شکلیں تھیں انکار کرنے والوں کی ان تمام پر تبصرہ ہو گیا۔ یہ انکار کرنے والوں کی بات تھی، اب یہاں سے انکار کرنے والوں کی نہیں بلکہ اقرار کرنے والوں کی تربیت کی بات ہوگی۔ یہاں سے لے کے آخر سورت تک آپ ایمان والوں کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے عقائد، ان کے معاملات کیسے ہوں، یہاں سے لے کے اب روزے کے مسائل، قصاص کے مسائل، رمضان کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، آخر تک اب ان کا تذکرہ نہیں آئے گا، اب ان کا تذکرہ آئے گا جو اقرار کرنے والے ہیں۔ یہاں سے رخ بدل جائے گا ہوا کا۔ اگر آپ پوری شریعت کو نچوڑ کر تقسیم کریں اصول میں تو 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ، دوسرے اعمال اور تیسرے اخلاق۔ اب یہ 3 چیزوں کی تفسیر یہاں سے آئے گی۔ پہلی آیت جو اب آ رہی ہے آیت البر کی، یہ تینوں ہیڈنگ یہاں بتائی جائیں گی، عقائد کیا ہیں اور معاملات کیا ہیں اور اخلاق کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں مسلسل ان کی وضاحت، تفصیل، ڈیٹیل آپ کے سامنے آئیں گی۔ آیت البر اس کا نام کیوں ہے؟ پہلا لفظ ہے البر، لیس البر، بر مانے نیکی۔ جب قبلہ بدلا گیا تو یہودیوں نے اسلام پر اعتراض کیا تھا کہ ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اتنا اس کو اچھالا گیا کہ اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو اب غلط، اور اگر اب صحیح تو پہلے والوں کی نمازیں درست نہیں، اس کو خوب اچھالا گیا۔ اس کا جواب پیچھے آ چکا ہے، اجمالاً یہاں پھر دیا گیا کہ تم تو لگتا ہے سارا دین سمیٹ کر سمت قبلہ میں لا کر داخل کر دینا چاہتے ہو۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ منہ تمہارا کدھر ہے، نیکی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس کی تفسیر آ رہی ہے اسی آیت میں۔ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا رخ کدھر ہے، صحیح نیکی تو یہ ہے کہ مالک کا حکم کدھر ہے، مالک کی اطاعت، یہ اصل نیکی۔ اسی واسطے آیت البر میں اس مضمون کو اللہ نے تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اور اگر صرف ایک آیت ہی تفصیل سے آپ ذہن نشین کر لیں تو آپ کے عقائد اور اعمال، اخلاق، معاملات سب درست ہونے کے واسطے کافی ہیں۔ فرمایا آیت کے الفاظ میں لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنا چہرہ، اپنے چہروں کو تم کسی سمت میں پھیر لو، یعنی قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کرنا یا مغرب کی طرف منہ کرنا، بس یہی نیکی اصل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن صحیح نیکی، اصلی نیکی یہ ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ نیکی کی اقسام۔ لیکن نیکی یہ ہے
جو اللہ پر ایمان لایا. من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لایا، یہ تو ایک مجمل لفظ ہے. ایمان لایا اللہ پر تو کیا مطلب؟ اللہ کا یقین کر لیا، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے ہونے کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے صفات کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کے وعدوں کا یقین، اللہ کو دیکھے بغیر اس کی وعیدوں کا یقین. یہ ہے آمن باللہ. من آمن باللہ کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی اس ذات کا یقین دل کی تصدیق کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، اور اس میں شک نہیں. شک کے ساتھ یقین جمع نہیں ہوتا. اگر کسی کو شک بھی ہے اور یقین بھی ہے تو اس کا نام تردد ہے، اس کا نام یقین نہیں ہے. کیونکہ سورہ حجرات میں اللہ نے کہا ہے آمنوا ثم لم یرتابوا، ایمان لائے پھر شک نہ کرے. اگر ایمان لانے کے بعد شک بھی ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن ایمان اصلی کمال نیکی کا کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، یقین کر لے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھے بغیر ماننا ہے، جس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. دیکھے بغیر ایمان بالغیب، غیب پر ایمان. آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور دیکھا بھی نہیں جا سکتا اس کائنات میں، پھر بھی ماننا ہے، بغیر دیکھے ماننا، یہ ایمان بالغیب ہے. کوئی دیکھ کر ماننا چاہے تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یہاں تو ماننا ہی ہے بغیر دیکھے ہوئے. اور ماننے کا مطلب یہی کہ شک سے خالی ہو. اس کا حکم سامنے آنے کے بعد دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں مانوں کہ نہ مانوں، کیونکہ اس کو مان چکا ہوں جب، تو اس کا حکم بھی اب مجھے ماننا ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کی صفات کا انکار کیا، اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کے احکام کا انکار کیا، اس کی ذات کو تو مان لیا، اس کے وعدوں کا یقین نہیں کیا. یہ ایمان کے خلاف. آمن باللہ، اللہ کا یقین. یقین آیا کہ نہیں آیا کیسے معلوم؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان کے ہاں پیدا ہو گئے، مسلمان ہم ہیں. اللہ کی ذات کا یقین دل میں آیا کہ نہیں آیا کیسے معلوم؟ کوئی ترازو ہے اس کی؟ ترازو ہے، ایک نہیں ہے، کئی ترازو ہے. کتاب الایمان بخاری جلد اول میں اس کی بہت ترازو ہیں. کہا جس کو ایمان کی لذت چاہیے، ایمان کی حلاوت چاہیے، ایمان کی تکمیل چاہیے، وہ اپنے ایمان کو ان چیزوں پر تول کر دیکھ لے. کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے اللہ کے لیے، کسی کو دے اللہ کے لیے، کسی کو نہ دے اللہ کے لیے. یہ کیا ہے؟ جس نے ایسا کر لیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا. اب دیکھو، آپ کسی کو دیتے وقت اللہ کے وجہ سے دینا ہے، منع کرتے وقت اللہ کے لیے منع کرنا ہے، محبت اللہ کی خاطر ہے، نفرت اللہ کی خاطر ہے، تول لو. آپ کا دل خود بولے گا آپ کا ایمان کس درجے کا ہے. یہ ایک ترازو ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یامن، واللہ لا یامن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اس سے لوگ امن میں نہیں ہیں. جو شخص ایسا ہو کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ نہ ہو. جب بار بار فرمایا آپ نے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، صحابہ نے پوچھا کون؟ فرمایا کہ جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے اور جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں. ترازو ہے حضور کی، اس میں تول کر دیکھو، یعنی ایمان کامل نہیں ہے. اس کا کفر ثابت نہیں ہوگا، اس کا ایمان کامل نہیں.
ایمان کامل ہے تو بندہ مفید بنتا ہے، مضر نہیں بنتا۔ جب کوئی چیز کامل ہے تو وہ مضر نہیں ہے، مفید، خاص طور سے مومن۔ تو جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، یوم مانے دن، آخر مانے آخری دن، اس کے بعد پھر سورج نہیں نکلے گا، اس کا نام قیامت ہے، اس کا نام یوم الحساب ہے، یوم المحشر ہے، یوم الحسرت ہے، یوم الدین ہے، یوم الجزا ہے، یہ سب اس کے نام ہیں۔ اس دن کا یقین لانے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن ضرور آئے گا، جتنے دنیا میں ہیں یہ سب مر جائیں گے، اور جتنے مر چکے ہیں وہ پھر دوبارہ سب کے ساتھ اٹھیں گے، اور سب کے زندگی بھر کا حساب لیا جائے گا۔ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا تو نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا اور پلسرات سے پار ہو جائیں گے، اور بائیں ہاتھ میں آئے گا تو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جہنم میں جانے والے ہوں گے، پلسرات پہ گرتے ہوئے جائیں گے۔ ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ دھلائی کے بعد ہی صحیح جنت میں لائے جائیں گے۔ یوم آخرت سے یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اگر قیامت ہے قیامت ہے قیامت ہے یہ کافی نہیں ہے، قیامت ہے، قیامت میں کیا ہوگا، کون سرخرو ہوں گے، کون کامیاب ہوں گے، اس کیفیت کے ساتھ ماننا، تب قیامت پر ایمان مانا جائے گا۔ نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر یقین۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے بغیر دیکھے، ہماری آنکھوں میں آئے بغیر، وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، جنات نار سے پیدا ہوئے ہیں، انسان مٹی یعنی خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جناتوں کو آگ سے پیدا کیا، انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا۔ انسان چونکہ مٹی سے ہے، اس میں خیر اور شر دونوں کی گنجائش ہے، جنات بھی آگ سے ہیں، ان میں دونوں کی گنجائش ہے، لیکن فرشتے نور سے ہیں، ان میں معصیت کی گنجائش نہیں ہے، یہ معصوم ہوتے ہیں۔ جیسے اندھا دیکھنے پر قادر نہیں، ایسے فرشتے گناہ پر قادر نہیں، فرشتے وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے پر قادر نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم پارہ 28۔ تو فرشتوں پر ایمان کا یہ مطلب ہے۔ والکتاب، اور کتاب پر یقین۔ کتاب پر یقین کس معنی کر کہ یہ کتاب کامل ہے، یہ ہدایت دینے والی ہے، اس کتاب میں جو حلال اور حرام ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کتاب کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اس کتاب کے بغیر کوئی نجات اور ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کتاب میں اللہ نے اپنی مرضی ظاہر کر دی ہے، قیامت تک کے واسطے اس کتاب کے برابر 3 آیتیں، 4 آیتیں، 2 آیتیں، 1 آیتیں کوئی لانے پر قادر نہیں۔ اس میں تبدیل اور تنسیخ ایک آیت کم زیادہ کرنے پر کائنات سب مل کر قادر نہیں ہے۔ یہ ہے کتاب پر ایمان لانے کا مطلب۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ اگر بدعقیدہ ہے تو عقیدہ صحیح ہو جائے گا، مریض ہے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے جسم کے اندر امراض خبیثہ ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ سب اس سے ختم ہو جائیں گی، تمام اخلاق رذیلہ نکل جائیں گے، اخلاق فاضلہ پیدا ہو جائیں گے۔ اس کتاب پر یہ ایمان لانے کا مطلب ہے۔ تو ایمان لانا اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر۔ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سارے انبیاء حق پر ہیں، سارے انبیاء وصول میں متحد ہیں، سارے انبیاء ایک اللہ کی دعوت دینے والے ہیں۔ تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔
ہم سب کو بحیثیت نبی کے معصوم عن الخطا تسلیم کرتے ہیں، اور سید الانبیاء کو سید الانبیاء مان کر ان کی شریعت کو سب کے لیے ناسخ اور سب کی شریعتوں کو منسوخ اور واجب العمل صرف شریعت مصطفیٰ کو جانتے ہیں۔ یہ ہے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ اتنی تمام باتیں یہ ایمانیات کی ہیں۔ اب معاملات، سب سے زیادہ اہمیت کس کو دیتا ہے انسان؟ مال کو۔ فرمایا وآت المال علی حبہ، اور دے مال کو اس کی محبت کے باوجود۔ وآت المال علی حبہ، اور دے مال علی حبہ اس کی محبت پر، یعنی اللہ کی محبت پر۔ آدمی مال دیتا ہے مگر کس بنا پر دیتا ہے یہ اس کے دماغ میں دل میں محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا یہ دینا قابل قبول کب ہے؟ جب اللہ کی محبت پر دے رہا ہو۔ آدمی تو خرچ کرتا ہے لیکن کس کے لیے خرچ کر رہا ہے؟ اگر یہ اللہ کی محبت پر دے رہا ہے تو یہ اللہ پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر ہے وآت المال علی حبہ کی، اور دیتا ہے مال کی محبت پر، یعنی مال خراب نہیں ہو گیا ہے کہ سڑ گیا ہے پھینکنا ہے، لاؤ یہاں پھینک دیں۔ مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت کے باوجود وہ دے رہا، یعنی مال خراب نہیں ہے، مال ناقص نہیں ہے، مال نکما نہیں ہے، مال بیکار نہیں ہے، مال ہے محبوب، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے نام پر دے رہا، تو اس مال کی اہمیت ہے۔ ورنہ اگر اترا ہوا کھانا دے رہا ہے، سڑی ہوئی دال دے رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو یہ دیا جائے تو تم اگر اس کو دیے جاؤ تو قبول نہیں کرو گے، مگر آنکھیں بند کر لو تو شاید لے لو۔ ایسا مال اللہ کو دے رہے ہو، اللہ بھلا تم سے کم غنی ہے کیا؟ کیسے قبول کرے گا اللہ؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، آیت آ رہی ہے آگے۔ تو مال کی محبت پر دے رہا ہے، یعنی مال اچھا ہے، محبوب ہے، مگر حکم الہی کی بنیاد پر وہ محبوب سے دے رہا ہے، اب اس کا ایمان کامل ہے۔ تو پہلی تفسیر کیا تھی؟ مال دے رہا ہے اللہ کی محبت میں۔ دوسری وضاحت کیا ہے؟ مال دے رہا ہے مال کے محبوب ہونے کے باوجود۔ اور تیسری تفسیر کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے مال کو اس کی محبت پر، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی دیکھتا ہے کہ اب میرا وقت آخری ہے، اب میں مال تو لے کر جا نہیں سکتا، لہذا کیوں نہ پورا کا پورا خیرات کر دوں۔ یہ مجبوری کا دینا، یہ بھی غنیمت ہے اگر آخری وقت پہ بھی یاد آ گئی، لیکن اگر شباب کے موقع پر، اپنی حاجت کے موقع پر، اپنی امیدوں کے موقع پر دے رہا ہے تو اس کا دینا اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ تین شکلیں ہیں یہاں پر وآت المال علی حبہ میں، اور تینوں کا مجموعہ ایک ہی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کی چاہت اس پر غالب آ جائے اور اللہ کی خاطر مال کو خرچ کرے۔ کس کس کو دیں؟ فرض میں تو دینا ہی پڑے گا، 2.5% زکوٰۃ وہ تو واجب ہے ہی، اس کے علاوہ دینے کا حکم ہو رہا ہے ذوی القربہ قرابت داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب گردن چھڑانے میں، ان تمام کو مال دینا ہے۔ اس میں سے گردن چھڑانا جس کے واسطے لفظ فی استعمال ہوا، گردن چھڑانے میں کوئی قیدی ہے یا کوئی مقروض ہے یا کوئی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اس کو وہاں سے باہر نکالنا ہے، ایسوں کو مال دے کر ان کی گردن کو چھڑانا، یہ ایمان ہے۔
سوال کرنے والوں کو دینا، مسافروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، یتیموں کو دینا، یہ سب کے سب تو زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہیں۔ لیکن ذوی القربہ قرابت داروں کو دینا، اگر وہ صاحب نصاب سے کم درجے کے ہیں تو وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لیکن اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں تب یہ قرابت داری ہے، مہمان نوازی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آگے آ رہا ہے، اسی آیت میں آگے زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کا ذکر بعد میں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے باوجود پہلے کس کا ذکر ہے؟ کیونکہ یہ مال لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ صرف زکوٰۃ ہی واجب ہے، باقی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ مہمان نوازی، مسجدوں کی تعمیر، مدرسوں کی تعمیر، مسافر خانے، مسافروں کی رہائش گاہیں، اشاعت علم دین، جگہ جگہ قرآن کریم کو عام کرنا، یہ تمام کے تمام خرچ جو ہیں یہ زکوٰۃ کے پہلے بیان کیا اللہ نے۔ زکوٰۃ تو ابھی آئی ہی نہیں۔ اس کا مطلب لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ صرف زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دے دیا تو ختم، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دے دیا تو زکوٰۃ آپ کے ذمہ جو فرض تھی وہ فرض ساقط ہو گیا، لیکن بحیثیت مومن کے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، زکوٰۃ دینے سے مسجد نہیں بن جاتی، زکوٰۃ دینے سے مہمان نوازی نہیں ہو جاتی، زکوٰۃ دینے سے علم کی اشاعت نہیں ہو جاتی، زکوٰۃ دے دینے سے قرابت داروں کا حق ادا نہیں ہو جاتا، زکوٰۃ دے دینے سے جن تک آپ کو پہنچ کر اسلام پہنچانا ہے یہ حقوق ادا نہیں ہو جاتے، ان تمام کو یہاں بیان کیا اللہ نے۔ اور دے ہوئے مال کو اس کی محبت کے باوجود قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوار کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں۔ اب یہ سارے کے سارے مال کے مصارف ہیں۔ اب بدنی عبادت فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے۔ پھر مالی عبادت وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو۔ دیکھیے زکوٰۃ اور نماز کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ کیونکہ اوپر مال کا دینا وہ ایمان کی تکمیل ہے۔ کوئی قرابت داروں کو نہیں پوچھتا ہے تو ایمان کی تکمیل نہیں۔ قرابت داروں کو پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ عزیز و اقارب، اگر وہ مالدار ہیں تو ان سے میل جول رکھنا، اگر غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں، تنگ دست ہیں، غربت و افلاس میں ہیں تو ان کے لیے بھی کھانے کپڑے کی فکر میں شریک ہونا، یہ قرابت داروں کا حق ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو، زندگی میں اس کے برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرے۔ قرابت داروں سے سلوک کرنے سے اس کی حیات میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ سارے اخراجات اخلاقیات میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قیام اور زکوٰۃ دینا یہ تو اس کے ذمہ فرض ہی ہے، اس کے بغیر تو سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اور اخلاقیات میں سے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرنے والے ہوں اپنے عہد کے جب جب وہ عہد کریں۔ یہ کیوں لائے بیچ میں؟ اوپر جو ایمان ہے یہ بھی ایک عہد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ عہد ہے، ایگریمنٹ ہے۔ کس سے کیا آپ نے ایگریمنٹ؟ اللہ سے کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گویا آپ نے اللہ کو معبود اور خود کو عابد قرار دے کر ایک معاہدہ کر لیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے ان کو رسول مان کر امتی ہونے کا اقرار کر لیا، ایک معاہدہ ہے۔ جیسے اوپر کے اعمال اس معاہدے کا نتیجہ ہیں، یہ ایک ہی عہد نہیں، زندگی میں جو جو عہد کریں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اذا عَاهَدُوا یا اضافہ ہے، یعنی توسیع ہے، کس بات کی توسع ہے؟ اور پورا کرنے والے ہیں وہ اپنے عہدوں کو جب جب وہ عہد کر لیں۔ پہلا عہد اللہ سے تھا، یہ دوسرا عہد بندوں سے۔
پورا کرنا سب سے اہم چیز ہے. آدمی عہد پورا کیوں نہیں کرتا؟ عہد پورا اس واسطے نہیں کرتا، کبھی نقصان دہ چیز سامنے آتی ہے تو عہد سے بدل جاتا ہے، یعنی ڈٹتا نہیں، ثابت قدم رہتا نہیں، پھسل جاتا. اسی واسطے آگے فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء، اور ثابت قدم رہنے والے، مستقل مزاج، صابرین صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے، ڈٹ جانے والے، پھسلنے سے بچنے والے. فی البأساء، بأس کے معنی تنگ دستی، والضراء اور بیماری، بیماری ہو، مفلوق الحالی تنگ دستی ہو، وحین البعث اور جنگ اور قتال کا وقت ہو، تینوں شکلوں میں ثابت قدم رہتے. قتال میں حین البعث، قتال میں ثابت قدم کا مطلب بھاگنا نہیں، جان خطرے میں ہے بھاگ جاؤ نہیں، ڈٹنا شہادت ہونے تک، یہ وہاں صبر ہے، ڈٹ جانا. والضراء، بیماری میں بیزار ہو کے زبان سے شکوہ شروع کر دینا، یہ بے صبری ہے. سانس نکلنے تک اللہ کا توجہ کے ساتھ ذکر کرتے رہنا، یہ ثابت قدم ہونا ہے بیماری میں. والبأساء، تنگ دستی میں، تنگ دستی کیسی ہی ہو، تنگ دستی کسی بھی حال کی ہو، مایوس ہو کر اللہ کے خلاف شکوہ نہیں کرنا. حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ 7 سال تک بستر پہ بیمار رہے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ اتنا ذکر کیا کہ اللہ نے کہا نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، بستر پہ ہے لیکن ہمیشہ متوجہ. تو ہمیشہ توجہ اللہ کی طرف ہو. ان تینوں اوقات میں آدمی کو ڈٹنا ہے. صبر کرنے والے تنگ دستی میں، بیماری میں اور جنگ اور قتال میں. یہ اوپر کے اوصاف اگر کسی بندے میں پائے گئے، اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہی تو وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، سچے کمال کے ساتھ متصف ہیں، جنہوں نے سچ کر دکھایا اپنے وعدے کو. صدقوا، سچا کر دکھایا انہوں نے، کیا؟ جو وعدہ کیا تھا اللہ سے اسے پورا کر دکھایا. یہ اوپر کے اوصاف کو آپ بار بار دیکھ لیں. یہ اوصاف اگر کسی بندے میں ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو تصدیق حاصل ہے کہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا اس کلمے کی تصدیق کی تھی، اس پر ثابت قدم رہے. پھر فیصلہ کیا ہوا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی اور پرہیزگار کہلانے والے ہیں. متقی، اب آپ نہیں پوچھنا کہ مولوی صاحب متقی کیسے بننا، متقی کون؟ ہر ولی متقی ہے اور ہر متقی ولی ہے. اور ولایت اور تقوی یہ نسخہ بتا دیا اللہ نے. ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 177 ہے یہ. اس آیت میں اللہ نے نسخہ بتا دیا. پہلے ایمان مضبوط ہو، یہ 7 چیزوں پر ایمان لاؤ، اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر. 5، اور مال کی محبت کے باوجود مال دینا، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور گردن چھڑانے میں. 6 ہو گئے. نماز کا قیام اور زکوٰۃ کا دینا، یہ سب ایمانیات میں سے ہے. اور اخلاق کے اعتبار سے جب جب وعدہ ہو کسی سے، چاہے وعدہ اللہ سے بندے کے درمیان ہو، چاہے وعدہ بندے کا بندے کے درمیان میں ہو، اس وعدے کو ہمیشہ پورا کرتے رہنا ہے. اور ڈٹ جانا، صبر کا مطلب ڈٹ جانا، جم جانا، چاہے مصیبتیں کتنی شدید ہوں، کبھی زبان سے شکوہ نہ آنے پائے. یہ نسخہ ہے صادق ہونے کا، یہ نسخہ ہے متقی ہونے کا. جو بندہ صادق ہونا چاہتا ہے اللہ کی نگاہ میں، یہ اعمال کے بغیر حضور کو صادق الامین نہیں کہا گیا. صادق الامین اسی وجہ سے کہا گیا، حضور صادق تھے اور صادق الامین تھے، یہ پورے اوصاف آپ میں موجود تھے. اب کوئی اگر صادق ہونا چاہتا ہے اور متقی ہونا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اپنانا پڑے گا. اس کے بغیر خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، دھوکہ ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے اور ویسے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں ترازو یہی. یہ پہلا حکم ہوا.
آیت البر کی اس آیت میں بنیاد پڑ گئی، اجمالاً یہ وصول آ گئے۔ اب یہاں سے ایک ایک مسئلے کی تفصیل آئے گی آخر سورہ بقرہ تک۔ پہلے قصاص کے مسائل آئیں گے، پھر میراث کے مسائل آئیں گے، پھر روزے کے مسائل آئیں گے، پھر دیت کے مسائل آئیں گے، چلتے چلیں گے آخر تک۔ آپ یہ ان تمام کا اجمال تھا، خلاصہ تھا، تلخیص تھی، اس کی ہیڈنگ تھی، اس کی مائن لائن تھی۔ اب یہاں سے ایک ایک مسئلے کی وضاحت آتی جائے گی سورہ بقرہ کے ختم تک۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے قصاص۔ قصاص کیا ہے؟ قصاص کہتے ہیں بدلہ۔ کسی نے تھپڑ مارا، اس کے جواب میں تھپڑ، کسی نے دانت توڑ دیا، اس کے جواب میں دانت۔ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ جو جیسی سزا پایا ہے اس کے بقدر اتنا ہی سزا اس کو دینا، یہ قصاص کہلاتا ہے۔ یہ جائز ہے، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ یہ اللہ نے خوب واضح کیا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ غَفُورٌ کہا ہے۔ اللہ معاف کرنے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، لہذا تم بھی قدرت کے باوجود معاف کرنا سیکھو۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ قصاص کا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، فرض کیا گیا تم پر قانون قصاص، فرض کیا گیا۔ فی القتلى، قتلہ بمعنی مقتول، قتل عمد۔ پھر قتل کی کئی قسمیں آتی ہیں۔ قتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنا، یعنی ایسی چیز سے مارا جس سے آدمی مارا جاتا ہے، دھاردار چیز سے جو کاٹ دیتی، پھاڑ دیتی، جس سے انسان کا جسم کٹ جاتا، خون بہہ جاتا، عام طور سے وہ قتل میں استعمال ہوتا، ایسی چیز سے مارا ہے تو وہ قتل عمد کہلاتا ہے، جان بوجھ کے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مارنا نہیں چاہتا مگر وہ مر جاتا، مثلا مکہ مارا، مکے سے کون مر جاتا؟ تھپڑ مارا، تھپڑ سے کوئی بھی نہیں مر جاتا، لیکن اللہ کی مرضی ایسی جگہ پہ گھونسا لگ گیا کہ مر گیا۔ اور یہ ہوا، سورہ قصص پارہ 20 میں آئے گی بات، انتظار کرو۔ حضرت موسیٰ نے ایک قبطی کو ایک تھپڑ مارا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ قال هذا من عمل الشیطان، ایک جھاپڑ مارا وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے مار ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف تنبیہاً جھاپڑ مارا تھا اس کو۔ اس کا نام قتل عمد نہیں ہے، یہ قتل خطا ہے، قتل خطا ہے، غلطی سے مر گیا۔ اور بھی قسمیں اس کی ہیں۔ قتل خطا سے ہٹ کر جان بوجھ کے مارنا قتل عمد ہے، غلطی سے مارنا قتل خطا ہے۔ کسی اور کو مار رہا تھا، کسی اور کو لگ گیا، یہ شبہ عمد ہے۔ ہرن کو مار رہا تھا، آدمی کو لگ گیا، یہ شبہ عمد ہے۔ ان تمام شکلوں میں جو قتل عمد کی شکل ہے، جان بوجھ کے قتل کرنے کی، اس میں قصاص فرض کیا ہے اللہ نے اس آیت میں۔ قصاص فی القتلى۔ اب قتلہ مطلب مقتول، ایسا نہیں ہے کہ مارا تو اس نے اور اس کے بدلے میں دوسروں کو ماریں۔ ایک قبیلہ تھا، اس کی طاقت زیادہ تھی، دوسرا قبیلہ کمزور تھا، اس کے افراد کم تھے، دونوں میں جنگ ہوتی تو کہا تم نے ایک کو مارا تو ہم تمہارے دو ماریں گے، تم نے ہمارے ایک آدمی کو مارا تو ہم تمہارے دو آدمی کو ماریں گے، تب برابر ہوگا۔ کیوں؟ ہم بڑی ناک والے ہیں۔ اگر تم نے ہمارے پاس کی کسی عورت کو مارا تو اس کے بعد تمہارے ہم مردوں کو ماریں گے، تم نے کسی غلام کو مارا تمہارے آزاد کو ماریں گے۔ اسلام نے کہا یہ نہیں۔ دونوں اسلام میں جب آ گئے اور ان کے فیصلے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ اسلام میں آنے کے بعد اب یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ تم بڑے عزت دار ہیں،
جس نے قتل کیا ہے اب وہی قصاص میں مارا جائے گا. آزاد کے بدلے غلام نہیں، غلام کے بدلے آزاد نہیں، کرے کوئی بھرے کوئی، ایسا نہیں ہو سکتا. جس نے قتل کیا ہے وہی قصاص میں مارا جائے گا. اگر وہ مارنے والا عورت ہے، مرد کے مقابل میں عورت ماری جائے گی. مرد نے مارا ہے عورت کو تو بھی عورت کے بدلے میں مرد کو ذبح کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کے بدلے میں مارا جائے. اس کی وضاحت آ گئی. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، آزاد آزاد کے بدلے. والعبد بالعبد، غلام غلام کے بدلے. والانثى بالانثى، مذکر مؤنث مؤنث کے بدلے، یعنی عورت عورت کے بدلے. یہ وضاحت اسی کی طرف ہے. جس نے قتل کیا ہے جان بوجھ کر قصاص میں وہی قاتل مارا جائے گا. یہ اصول ہے اور فیصلہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ قصاص بڑی سخت سزا ہے اور سزا اتنی سخت نہیں ہونا چاہیے. یہ اعتراض ہے اسلام پر، لیکن اللہ نے اس کا جواب بہت معقول دیا ہے کہ تم قصاص کو بڑی حد تک ناک سزا سمجھتے ہو، حالانکہ تمہاری اس میں حیات ہے، تمہاری اس میں زندگی پوشیدہ ہے. اب ایک مسئلہ اس میں بتایا گیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اگر کسی کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، مثلا کسی نے کسی کو قتل کر دیا لیکن مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا، یا اس کے ورثہ 10 ہیں اس میں سے ایک نے معاف کر دیا، تو اب قصاص نہیں لیا جا سکتا. البتہ خون بہا دیا جائے گا. کتنا؟ 100 اونٹ ایک جان کی قیمت رکھا ہے اللہ نے. 100 اونٹ. اگر دینار سے دینا ہے تو 1000 دینار، اور درہم سے دینا ہے تو 10,000 درہم. اب اس کو تولہ ماشا میں حساب ڈالنا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ تفصیل سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ایک آدمی کے جان کی قیمت 100 اونٹ، جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، 100 اونٹ تول لیا جائے. درہم سے دینا ہے تو 10,000 درہم، دینار میں دینا ہے تو 1000 دینار. یہ جان کی قیمت ہے، قصاص دلوایا جائے گا. لیکن اگر کسی نے معاف کر دیا گیا، کسی کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے، اور کہا دیا کہ ٹھیک ہے خون بہا دے دو، اب انہیں خون بہا نہیں دے رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، دوڑا رہا ہے، چپریں گھسا رہا ہے، فرمایا فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، تو اتباع کرنا ہے معروف کے مطابق. یعنی مدعی کے ذمہ مقتول جو بھی ہو خون بہا، چاہیے کہ وہ معروف کے طریقے پر اس کی اتباع کر لے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور احسان کر کے اس کی طرف سلوک کے ساتھ ادا کر دے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو لیے پھرتا رہے. یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے تخفیف ہے، سزاؤں میں کمی ہے. اگر یہ تخفیف نہ کرتا بلکہ ورثہ کے معاف کرنے کے باوجود بھی معاف نہ کرتا اور قتل کا حکم دے دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تخفیف ہے. تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ رب کی طرف سے سزاؤں میں تخفیف ہے اور تم پر رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، پر جو تجاوز کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے المناک عذاب، سخت عذاب. یعنی خون بہا نہیں دے رہا ہے، دیت نہیں دیتا ہے، یا جتنا حصہ واجب العمل ہے اتنا نہیں دیتا ہے، یا خون بہا دینے کے بعد پھر قصاص مانگتا ہے، پھر سے مقدمہ قائم کرتا ہے، دونوں طرف سے کوئی بھی تجاوز کرتا ہے سزا کا حقدار بنے گا. اب رہا سوال یہ کہ قصاص بڑی سخت سزا ہے. دنیا میں جہاں قصاص ہوتا ہے اور جہاں قصاص نہیں ہوتا ہے، دونوں جگہوں میں قتل کی تعداد گن کر فیصلہ کر لو کہ سخت کہاں ہے. اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے واسطے قصاص میں زندگی ہے، یا اولي الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک آدمی اگر قصاص میں قتل کر دیا گیا تو اب اس سے ہونے والے قتل بند ہو گئے نا. کسی قاتل نے کسی کو قتل کیا، اگر قصاص نہیں لیا گیا تو اس نے دوسرے کو بھی مارا، تیسرے کو مارا، چوتھے کو مارا، پانچویں 100 کو مارتا. اور اگر اس ایک
پہلے قتل کے عوض میں اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا تو 99 لوگ اس سے محفوظ ہو گئے۔ بظاہر نظر کیا آیا کہ قتل کے بدلے قتل سزا سخت ہے، لیکن ایک قاتل کو قتل کر دینے سے باقی لوگ محفوظ ہو گئے۔ اور جن کے دل میں یہ شرارت ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ سزا بڑی سخت ہے، جواباً قتل کر دیے جائیں گے، تو وہ بھی سہم کے ٹھٹھر کے رک جاتے ہیں، آگے ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے قصاص۔ چنانچہ دنیا کا پورا حساب موازنہ بنا کر دیکھ لو، جہاں قصاص کی سزائیں نہیں ہیں وہاں قتل روز ہوتا، اور جہاں سزائیں قتل کی نافذ ہیں وہاں قتل بڑی مشکل سے ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواباً قتل کیا جائے گا اور مرنے کی تاب نہیں ہے، اس واسطے ہاتھ رک جاتا ہے۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے۔ دوسرا حکم ہے، جب کوئی میراث تقسیم ہو تو وصیت لکھ دی جانا چاہیے اگر وصیت کا موقع ہے۔ پہلے زمانے میں جب میراث کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں کہ کس کا کتنا حصہ ہے، میراث کی آیتیں تو سورہ نساء میں آ چکی ہیں تفصیل سے، انشاءاللہ وہاں آئیں گی، لیکن میراث کے تفصیل کے آنے سے پہلے یہ حکم تھا کہ جو شخص قریبی رشتہ داروں میں سے ہوتا ہے اس کو وصیت کر دیتے تھے۔ وصیت کا مطلب کیا ہے؟ میرے مال سے 1/3 کی حد تک کسی کو بھی وہ دے سکتا ہے، پورے مال کا 1/3، تہائی مال۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو جائے، کتب علیکم، لکھ دیا ہے تم پر، فرض کر دیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، یعنی مرنے والا اپنے کو محسوس کر لے کہ اب میں بچوں گا نہیں، میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑتا ہے مال کو، کیا کرے؟ الوصیت، وصیت لکھ دے۔ یہ وصیت اس وقت فرض تھی جب میراث کی تقسیم نہیں تھی۔ جب تقسیم میراث کا حکم آ گیا تو وصیت اب فرض نہیں ہے، لیکن جن کے لیے محرومی کا خدشہ ہے اس کے حق میں وصیت آج بھی ضروری ہے، آج بھی واجب ہے۔ الوصیت للوالدین، ماں باپ کے حق میں وصیت کرے، والاقربین، قرابت داروں کے حق میں وصیت کرے، بالمعروف، دستور کے موافق، حقا علی المتقین، متقیوں پر یہ حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کو اندیشہ ہے کسی کی محرومی کا تو اس کو وصیت کر دینا چاہیے، وصیت کو لکھ کر تکیے کے نیچے رکھ دینا چاہیے۔ اگر 3 دن سے زیادہ گزر گیا وصیت نہیں کی تو اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ کیوں؟ بسا اوقات وہ محروم ہو جاتا ہے، جیسے پوتا، چاچا کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہیں ملتی، محروم ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریب ہوتے ہوئے بعید کو نہیں ملتی، نزدیکی کے ہوتے ہوئے دور کو نہیں ملتی۔ ایسے موقع پر دادا پر لازم ہے 3 دن سے زیادہ نہیں سنا، لکھ دینا چاہیے وصیت کہ بیٹے کو یعنی پوترے کو 1/3 وصیت کر سکتا ہے۔ مگر اب حکم آ گیا ہے یہ کہ وصیت اس کے حق میں نہیں ہو سکتی ہے جن کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، لا وصیت لوارث، یہ دستور کے مطابق فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص بدل ڈالے، بدلنے والے پر گناہ ہوگا۔ فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جو اس کو بدل ڈالے اس کے سن لینے کے باوجود، فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ ہوگا علی الذین یبدلونہ، ان لوگوں پر جنہوں نے اس کو بدل ڈالا۔ وصیت کو اگر کوئی بدل دیتا ہے تو بدلنے والے گناہگار ہوں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جس کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، کس بات کا اندیشہ ہو؟ جنفن، بے عنوانی کا، یعنی کسی طرف جھک پڑا، اپنے دماغ سے اپنی محبت سے مجبور ہو کر کسی کی طرف مائل ہو گیا، او اسمن، یا گناہ کر بیٹھا، فاصلح بینہم، تو کوئی اس میں اگر مصالحت کرا دے، ان کی اصلاح کرنے کی فکر کر دے، فلا جناح علیہ، فلا اثم علیہ، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ
مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ روزے کے مسائل اور روزے کے فدیے، پھر رمضان میں قرآن کی فضیلت، یہ تمام مباحث تفصیل سے انشاءاللہ آ رہے ہیں۔ آپ حضرات دعا کر لیجیے۔